اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چوتھا پارہ، اس کا تیسرا رکوع سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 110 سے اس کا آغاز ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئیں عالم میں، تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہیں اچھے کاموں کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا، منہم المؤمنون، کچھ ان میں سے ہیں ایمان پر، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ اس سے پچھلے رکوع کے اندر آخری آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خاص اہتمام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس آیت میں اس کی مزید تاکید اس طرح کی گئی کہ امت محمدیہ کو جو حق تعالیٰ نے تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ اور خیر الامم قرار دیا، اس کی بڑی وجہ ان کی یہی صفات ہیں۔ تو قرآن کریم نے امت محمدیہ کو خیر الامم قرار دینے کی وجہ مختلف آیات کے اندر بیان فرمائی۔ اس سلسلے کی سب سے عام آیت سورۃ بقرہ میں گزر چکی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی جو خصوصیت ذکر فرمائی کہ امت وسط ہے، اور اس آیت میں امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچانے ہی کے لیے وجود کے اندر آئی، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر اس کا منصب فریضہ ہے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل اس امت کے ذریعے ہوئی۔ اگرچہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی امتوں پر بھی عائد تھا، جن کی تفصیل احادیث سیاح کے اندر مذکور ہے، مگر اول تو پچھلی بہت سی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے ان کا امر بالمعروف صرف دل اور زبان سے ہو سکتا تھا، جبکہ امت محمدیہ کو اس کا تیسرا درجہ ہاتھ کی طاقت اور عمل بالمعروف کا بھی، جس میں جہاد کی تمام اقسام بھی داخل ہیں، بزور حکومت اسلامی قوانین کے نفاذ بھی اس کا جز بنا دیا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر الامم کہا۔ پھر آگے فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر ستانہ زبان سے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر دیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اہل کتاب کے متعلق کہ اہل کتاب زمانے نبوت میں کسی موقع پر بھی صحابہ کرام کی مخالفت کرنے سے پیچھے نہ ہٹا کرتے تھے، خصوصاً یہود، جن کے قبائل خصوصیت سے اس جگہ پر مذکور ہیں، جس میں وہ حصہ صحابہ کرام کے آپس کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کارروائی کا بھی ہے، انجام دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے، بعض پر جزیہ لگایا گیا، بعض مقتول ہوئے، بعض کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو اگلی آیات کریمہ کے اندر اس مضمون کی باقی تفصیل آئے گی، یعنی کہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ذلیل کیا کہ انہیں جلا وطن کی صورت کے اندر، ان کے اوپر جزیے کی صورت کے اندر، انہیں قتل کروا کر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ماری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، سوائے دست اویز اللہ کے،
وحبل من الناس اور دست اویز لوگوں کے، وباؤ بغضب من اللہ اور کمایا انہوں نے غصہ اللہ کا، وضربت علیہم المسکنہ اور لازم کر دی گئی ان کے اوپر حاجت مندی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے، ویقتلون الانبیاء اور قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو، بغیر حق نہ حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے متعلق ذکر فرمایا، اور اصل میں دیکھا جائے یہ بحث سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے، جس میں کوئی استثناء نہیں۔ آیت آل عمران میں الا بحبل من اللہ و حبل من الناس کے استثناء کی تحقیق وہاں گزر چکی، اس کو آپ ان لیکچروں کے اندر تفصیل کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ یہاں پر اتنی بات قابل ذکر ہے کہ کشاف کی تفسیر کے مطابق استثناء کو متصل قرار دے کر معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہود پر ذلت و خواری لگی ہی رہے گی، مگر صرف دو صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتی ہیں۔ ایک اللہ کا وعد، اللہ کا عہد، مثلاً کہ نابالغ بچہ یا عورت ہونے کی بنا پر بحکم خداوندی وہ قتل وغیرہ سے مامون ہے، اور دوسری صورت بحبل من الناس یعنی لوگوں سے معاہدہ صلح کی بنا پر ان کی ذلت و خواری کا ظہور نہ ہو۔ اس جگہ الفاظ قرآن بحبل من الناس ہیں جو مومن و کافر سب کو شامل ہیں، اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بے فکر ہو جائیں، اور یہ بھی محتمل ہے کہ دوسری غیر مسلم طاقتوں سے معاہدہ صلح کر کے محفوظ ہو جائیں، جیسا کہ حکومت اسرائیل کی موجودہ صورتحال ہے۔ پھر آگے فرمایا لیسوا سوا، وہ سب برابر نہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں، امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ایک فرقہ ہے سیدھی راہ پر، پڑھتے ہیں آیتیں اللہ کی راتوں کے وقت اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ ویامرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، ویسارعون فی الخیرات، اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے اندر ایک فرقے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ کچھ افراد ایسے بھی راستے کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں راتوں کے وقت، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، قیامت کے دن پر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نیکی کے کاموں کے اندر دوڑ کر جانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نیک بخت لوگ ہیں۔ اب اس سے اہل کتاب کے اندر کون سے افراد ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھے اہل کتاب؟ ان میں سے وہ اہل کتاب کہ جنہوں نے حضور کے اوپر ایمان لے آئے، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ان کی یہ صفات، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفَرُوهُ، اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام، اس کی ہرگز ناقدری نہ ہوگی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کوئی اچھا عمل کیا، نیکی کا کام کیا، تو ان لوگوں کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو جاننے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال جو لوگ خرچ کرتے ہیں، مثال ان لوگوں کی جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا سر اصابت خرسا، جیسے ایک ہوا کہ اس میں ہو پالا، اصابت خرسا قوم ظلموا انفسہم فاہلکت،
اس قوم کی انہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا، پھر اس کو نابود کر دی گئی۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی کہ جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر خرچ کرتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ وضاحت فرمائی کہ ایسی کہ ایک ہوا کہ اس کے اندر پالا ہو اور وہ کھیتی کو لگے، اس قوم کی کہ انہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا، پھر اس کو وہ نابود کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لیکن انسان ہے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والا ہے۔ یہ ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانا، نہ بناؤ تم بیدی کسی کو رازدار، بتانا یعنی کہ بیدی رازدار نہ بناؤ تم، من دونکم اپنوں کے سوا، لا یعلونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، ودوا ما عنتم، ان کی خوشی ہے تم جس قدر تکلیف میں ہو، قد بدت البغضاء، نکلی پڑتی ہے دشمنی، من افواہہم، ان کی زبان سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور ہم نے بتا دیے تم کو پتے اگر تم کو عقل ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل باطل کے ساتھ دوستی کرنے سے اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ تم لوگوں نے دوستی نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رازدار انہیں نہ بناؤ، تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو ان کے ساتھ دوستی چاہتے ہو، تم تو ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، لیکن ان کی طرف سے وہ بھلائی والا معاملہ نہیں بلکہ وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رازدار بنانے سے منع فرمایا، اور عالم اسلام کے اندر جب بھی ہمارے حکمرانوں نے انہیں اپنا رازدار بنایا، ہمیشہ انہوں نے نقصان ہی اٹھایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو جاننے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل ایمان کو اس چیز سے پہلے آگاہ فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم، سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تمہارے دوست نہیں، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تو کہ مرو تم اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو خوب معلوم ہے دلوں کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں اپنا دوست بناتے ہو، لیکن وہ تمہیں اپنا دوست نہیں سمجھتے، اور تم ان کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، جبکہ وہ تمہارے پاس ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ان کی کیا حالت ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہ ان لوگوں کے لیے مرو تم غصے کے اندر، بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ ان کے سینوں کے اندر ہے۔ پھر آگے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تم پر پہنچے کوئی برائی، یفرحوا بِہَا، تو خوش ہوں اس سے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ بھلائی ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے کہ مسلمان کیوں ترقی کر رہے ہیں، مسلمان کیوں خوشحالی کے ساتھ ہیں، اور اگر
آپ کو کوئی برائی پہنچے، تکلیف پہنچے تو اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو، تم صبر کرو، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ تم تقوی اختیار کرو تو ان کے جتنے بھی فریب ہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خود تدبیر فرما لیں گے، اور ان کی جو چالیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ناکام و نامراد کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج الحمدللہ چوتھے پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔